وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، اور بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جس کے باشندوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا زور و قوت میں کہیں بڑھ کر تھی، ہم نے ان کا ستیہ ناش کر دیا، انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، ان کا کوئی مددگار نہ ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی بہت سی قوموں میں جو بستیاں تھیں، جو لوگ تھے وہ زیادہ طاقتور تھے، انہیں بھی بہت طاقت میسر تھی، مگر اللہ نے پھر بھی انہیں موت دے دی، آخر وہ قبر میں چلے گئے، ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ دنیا میں تو ان لوگوں نے بڑے مددگار بنائے ہوتے ہیں، اپنے دوست یار بنائے ہوتے ہیں، اپنی بڑی ریپوٹیشن، اپنا اثر و رسوخ بڑا قائم کیا ہوتا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے نا، دنیا میں بڑا اپنا اثر و رسوخ قائم کیا ہوتا ہے، بڑے دوست یار بنائے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، پھڈا ہو گیا، فون کر دیا، آجو جی، اپنے دوست یاروں کو فون کر دیا، جی پھڈا ہو گیا، آ جاؤ ذرا مدد کے لیے آ جاؤ۔ پولیس میں، فوج میں، اس طرح کے جو سرکاری عہدے ہیں ان میں بھی اپنا بڑا اثر و رسوخ قائم کیا ہوتا ہے، اور اب سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے سیف ہیں، ہم بڑے دنیا میں بڑے ہم سیف ہیں، ہمارا کوئی بھی نقصان کوئی نہیں کر سکتا، کوئی مسئلہ ہو گیا ہم نے فٹافٹ پولیس کو فون کر دینا ہے، فوج کو فون کر دینا ہے، اپنے دوست یاروں کو بلا لینا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑے انہوں نے اپنا جتھا بنایا ہوتا ہے، اپنے دوست یار بنائے ہوتے ہیں، بڑے مددگار بنائے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جن کے باشندوں نے تمہیں وہاں سے نکال دے زور آور میں کہیں بڑھ کر تھیں، زور و قوت میں کہیں بڑھ کر تھیں، ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ جب اللہ نے ان کو تباہ کیا، ان کو موت دی، انہیں ہلاک کیا، وہ قبر میں چلے گئے، تو پھر ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوا، وہاں پہ پھر کوئی دوست یار، پولیس، فوج نے آ کر انہیں موت سے وہ نہ بچا سکے، آخر وہ قبر میں چلے گئے، اور قبر میں جانے کا مطلب ہے اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے حساب کتاب کے لیے، تو کوئی بھی ان کو بچا نہ سکا موت سے۔ آگے فرمایا فمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، یعنی جو شخص اپنے رب کی مہربانی سے کھلے راستے پر چلتا ہے، کہ کیا وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جن کے اعمال بد انہیں اچھے کر کے دکھائے گئے ہوں، اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ برے ہوتے ہیں، بد عمل ہوتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں، انہیں ان کے اعمال بد جو ہیں وہ اچھے دکھائی دیتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ہم بڑے اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم صحیح جا رہے ہیں، کیونکہ اعمال بد کے نتیجے میں مطلب یہ ہے کہ دوسرے کا حق غصب کرنے کے نتیجے میں، غیبتیں کرنے کے نتیجے میں، ظلم و زیادتی کرنے کے نتیجے میں، بدتمیزی، بد اخلاقی، نیک لوگوں کی بے عزتی کرنا، غیبتیں کرنا، ٹھیک ہے نا، ہر طرح سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں گناہ کر کے پھر بھی انہیں دنیا میں ترقی مل رہی ہوتی ہے، عزت مل رہی ہوتی ہے، بڑا اثر و رسوخ ہوتا ہے، پیسہ دولت ان کے ہاتھ میں آ رہا ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے اچھا ہمارے پھر یہ اعمال بڑے اچھے ہیں، ہم بڑے اچھے اعمال کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں دنیا میں ترقی مل رہی ہے، تو وہ یوں ان کے اعمال جو ہیں وہ اچھے نظر آتے ہیں، ان کے اعمال اچھے نظر آتے ہیں، اور وہ دنیا میں یوں جو ہے وہ انہی اعمال پر قائم رہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال بد جو ہیں وہ انہیں اچھے دکھائی دیے جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ان کے اعمال بہت اچھے ہیں، اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی طرح تو نہیں ہیں کہ جو اپنے رب کے راستے پر چلتے ہیں، جو اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے نیک اعمال بجا لاتے ہیں، برائیوں سے بچ کر رہتے ہیں، یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتے۔